फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हत्ता तर्ज़ा व लकल हम्दु इज़ा रज़ीता व लकल हम्दु बअदा रिज़ा व लकल हम्दु अला कुल्ली हाल। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत नूरुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्दु अंत क़य्यूमुस समावाति वल अर्ज़ि व मन फ़ीहिन्ना। اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا واشف مرضانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وارحم موتانا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار، ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. یا عالم ما فی الصدور اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور، اخرجنا یا اللہ من الظلمات الى النور. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا مجيب دعوة المضطرين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك والشكر لك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما،
ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں۔ پروردگار عالم، نفس اور شیطان کے چکروں میں پڑ کر اے اللہ ہم نے تیری نافرمانی کی، دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جانے میں انجانے میں، خلوت میں تنہائی میں اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، تیرے محبوب کی سنتوں کو پامال کرتے رہے۔ اے اللہ تیرا دیا کھاتے رہے، تیرا دیا پیتے رہے، تیرا دیا پہنتے رہے، برتتے اور استعمال کرتے رہے، اے اللہ پھر بھی تیری نافرمانی کرتے رہے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا؟ نافرمانی ہم نے تیری کی ہے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ اب تک جتنے گناہ کیے ہیں اے اللہ ہم ان کو چھوڑنے کا عہد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہے، پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما دے۔ پروردگار عالم تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ اے اللہ تو نے رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا، کتنے تیرے بندے تھے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اپنی قبروں میں منو مٹی کے نیچے دفن ہے، نہ معلوم کوئی ان کا پرسان حال ہے نہیں، کوئی ان کے لیے دعا کرنے والا ہے نہیں۔ پروردگار عالم بڑی بے بسی اور بے کسی کا ٹائم ہوتا ہے، پروردگار عالم ہم تیرے شکر گزار ہیں، آپ نے جس طرح ہمیں پچھلا رمضان عطا کیا تھا یہ رمضان بھی آپ نے ہمیں عطا کیا۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ پروردگار عالم آپ نے ہمیں رمضان عطا کیا ہے، اے اللہ ہم نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، پروردگار عالم دعائیں کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، توبہ و استغفار کیا۔ پروردگار عالم رمضان کے جو مبارک اعمال ہیں اے اللہ ہم نے اس کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ قرآن کریم تراویح میں پڑھا گیا، پورا قرآن کریم اے اللہ اخلاص کے ساتھ صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ خداوندہ یہ تیرا کلام ہے، یہ تیری کتاب ہے، اچھوں سے اس کی تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ اے اللہ ہم نے اپنی بس بھر کوشش کی ہے۔ اے اللہ قرآن کریم تراویح میں پڑھنے والے مفتی عرفان صاحب، میرے بیٹے حافظ عبید الرحمان اور تو کچھ تھوڑا بہت میں نے بھی پڑھا ہے، اے اللہ ہم سے اس تلاوت کو قبول فرما لے، اے اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما لے، اور ساری زندگی تادم آخری قرآن کریم کو تراویح میں سنانے کی توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگار عالم ارادہ کرنا ہمارا کام ہے، کاموں کی تکمیل آپ کے قبضے قدرت میں ہے۔ اے اللہ آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اے اللہ آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پروردگار عالم جس طرح تو نے حفظ قرآن پاک کی دولت عطا کی ہے اے اللہ اس کی قدردانی بھی عطا فرما دے، تلاوت کا ذوق و شوق بھی عطا فرما دے۔
اے اللہ تیری کتاب کے تئیں ہم سے اور تیرے محبوب نبی کی امت سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے اے اللہ اسے معاف فرما دے، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگلا رمضان پتہ نہیں کس کے حصے میں ہے نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، اے اللہ اپنی مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ اے اللہ رمضان کے پہلے عشرے کا اے اللہ ہم نے اہتمام کیا، اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما دے، دوسرے عشرے کا اہتمام کیا، اپنی مغفرت سے سرفراز فرما دے۔ اے اللہ آخری عشرے کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، شب قدر عطا فرما، شب قدر میں اے اللہ عبادت کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، دعاؤں کا ذوق و شوق عطا فرما، ان اعمال کی توفیق عطا فرما جو آپ کی بارگاہ میں مقبول ہو اور ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اے اللہ ہمیں شب قدر عطا فرما، شب قدر عطا فرما۔ پروردگار عالم آخری عشرے کے اعتکاف کی برکت سے ہمیں جہنم سے خلاصی اور نجات عطا فرما۔ اے اللہ ان بندوں میں شامل فرما جنہیں آپ اولین وہلے میں بغیر حساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اے اللہ اپنے پلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی کوئی ایسا عمل زندگی میں نظر نہیں آتا جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے اور وہ قبولیت کا مقام پا سکے۔ پروردگار عالم گنہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف ہے۔ پروردگار عالم تجھ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو بے نیاز ہے، تیری عبادت کرنے والے بے شمار فرشتے ہیں۔ پروردگار عالم یہ تیرا احسان ہے، تیری توفیق ہے۔ اے اللہ ہم سے جو تیری عبادت ہو جاتی ہے اے اللہ اسے اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے۔ پروردگار عالم تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی، اے اللہ دین اسلام جیسا مکمل دین و شریعت عطا کی، پروردگار عالم اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا، اے اللہ قرآن کریم جیسی نعمت عطا کی۔ اے اللہ ہم نے تو تجھ سے مانگا بھی نہیں تھا، پروردگار آپ نے بے مانگے یہ نعمتیں عطا کی ہے۔ اے اللہ جس طرح اب تک نوازا ہے اور جس طرح اب تک نبھایا ہے اے اللہ آئندہ بھی نوازنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ آج تک نبھایا ہے آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایمان دیا ہے، اے اللہ کفر سے شرک سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہدایت دی ہے گمراہی سے ہماری حفاظت فرما، صحت دی ہے بیماری سے ہماری حفاظت فرما، دل کا چین و سکون عطا کیا ہے گھبراہٹ سے، اے اللہ بے چینی سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم عزت عطا کی ہے، ذلت سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم لوگوں کے درمیان آپ نے عزت اور احترام عطا کیا ہے، مالک یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے۔ تو نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے، اگر ہمارے گناہوں سے لوگ واقف ہو جائیں تو ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کریں۔ اے اللہ جس طرح آج تک ستاری فرمائی ہے اے اللہ آئندہ بھی ستاری کرنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جس طرح نبھایا ہے آئندہ بھی نبھانے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو غفور ہے، اے اللہ ہمیں اپنی مغفرت سے مالا مال فرما دے۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، اپنی ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے ہماری ضد کو پورا کیا، ہماری بیماریوں میں رات رات بھر ہمیں سنبھالا۔ پروردگار
پروردگار عالم ہم اپنے ماں باپ کی اس طرح خدمت نہیں کر سکے جیسی ان کی خدمت کا حق تھا، ہم اپنے ماں باپ کی اس طرح اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکے جیسا کرنے کا تیرا حکم تھا۔ پروردگار عالم ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جن لوگوں سے اپنے ماں باپ کے حق میں کوتاہیاں ہو گئی ہو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرے، ایصال ثواب کرے تو ان کا فرما برداروں میں شمار ہو جائے گا۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے رمضان کے مبارک موقع پر، ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ اپنا دامن پسار کر کے اے اللہ ہم اپنے ماں باپ کی مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کے نیکیوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار عالم ہمارے ماں باپ کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ اپنے قرب خاص میں انہیں جگہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری طرف سے ہمارے ماں باپ کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما، جن کی زیر نگرانی اے اللہ ہم نے قرآن کریم کو حفظ کیا، قرآن کریم کا علم حاصل کیا، جن کی تربیت اور توجہ سے اے اللہ تو تیرے دین کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملا۔ پروردگار عالم ان اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، ان کی قربانیوں کا بہترین صلہ عطا فرما، ان کو رفع درجات عطا فرما، اے اللہ ان کی امیدوں اور توقعات سے بڑھ کر کے نوازنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم جتنے اہل ایمان اس دنیا سے جا چکے اے اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس مسجد کے لیے جس خیراتی تنبولی نے جگہ وقف کی تھی پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما، اس مسجد کی تعمیر و توسیع میں اے اللہ تیرے جن مخلصین بندوں نے اپنا وقت دیا، اپنی صلاحیتیں دی اور اس تیرے گھر کی تعمیر کے لیے کوششیں کرتے رہے، پروردگار عالم ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مسجد کے انتظام و انصرام کے لیے جو لوگ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے اے اللہ اس مسجد میں منبر و محراب کی خدمات انجام دی، نمازیں پڑھائی، امامت کی اور تیرے بندوں تک دین کی بات پہنچانے کی کوشش کی، ان ائمہ کرام کی مغفرت فرما، ان علماء کرام کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کے جتنے مصلی رہے اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم کچھ کو ہم جانتے ہیں، بہت سو کو ہم نہیں جانتے، پروردگار عالم تیرے گھر میں اے اللہ جو اس امید کے ساتھ آتا تھا کہ شہر کی جامع مسجد ہے اور جامع مسجد میں 500 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، پروردگار عالم ان کی امیدوں کو پورا فرما دے، اے اللہ ان کی امیدوں کو پورا فرما دے، اے اللہ اس مسجد کو رونق بخشنے والوں کو اے اللہ دین و دنیا کی رونق عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما، اے اللہ جو امت کے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ کتنے لوگوں نے اے اللہ اپنے بیماروں کے لیے صحت و شفا کی دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کے ماں باپ بیمار ہیں، کسی کے بھائی بہن بیمار ہیں، کسی کے خاندان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیمار ہیں،
نہ جانے کیسی کیسی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اے اللہ کتنی بیماریوں کے بارے میں اے اللہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، پروردگار عالم تیرے محبوب نبی نے فرمایا لکل داء دوا، کہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اے اللہ آپ بھی سچے ہیں، آپ کے نبی بھی سچے ہیں، آپ کے نبی کی بات بھی سچی ہے، آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ آپ چاہیں تو مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و شفا دینا آپ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ اے اللہ تندرستی عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، صحت دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم امت میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی بچوں سے پریشان ہے، کوئی پڑوسیوں سے پریشان ہے، کوئی حاسدین اور دشمنوں سے پریشان ہے۔ اے اللہ کوئی تنگ دستی سے پریشان ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے۔ پروردگار عالم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزی نصیب فرما، عزت والی برکت والی راحت والی چین و سکون کی روزی عطا فرما۔ پروردگار عالم امت کے بیماروں پر اے اللہ نظر رحمت ڈال کر کے اے اللہ ان کو شفا سے سرفراز اور مالا مال فرما۔ اے اللہ امت میں جو بے گھر ہیں ان کو گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو بچوں سے پریشان ہے اے اللہ ان کے بچوں کو موتی و فرما بردار بنا۔ اے اللہ جن کے بچے بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ شادی کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کو اچھے رشتے عطا فرما، شاد اور آباد فرما۔ اے اللہ ان کے سرپرستوں کی اور ماں باپ کی فکروں کو دور فرما۔ پروردگار عالم بیٹی اور بہن عطا فرما تو انہیں اچھا نصیب بھی عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اچھا نصیب بھی عطا فرما۔ پروردگار عالم کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کے لیے رشتے کے لیے پریشان ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ پروردگار عالم تو نے تو سب کے جوڑے بنائے ہیں۔ اے اللہ جہاں پر رشتہ مقدر ہو عافیت اور سہولت کے ساتھ وہاں تک پہنچنا مقدر فرما، اچھے رشتے عطا فرما، زندگی کا چین و سکون عطا فرما، میاں بیوی میں سچی محبت عطا فرما، وفاداری عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کا خیال عطا فرما، خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم زندگی اور موت آپ کے قبضے قدرت میں ہے، جب تک زندگی دے ایمان و اسلام کے ساتھ راحت و آرام کے ساتھ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم امت میں جو مقروض ہیں اور قرض ادا کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، اپنے خزانے غیب سے تعلق عطا فرما۔ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جو مقروض قرض ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیتا ہے۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی کی اس بات کو اے اللہ ہم تمام کے حق میں پورا کرنے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم بسہولت عافیت کے ساتھ قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ ہمیں اپنی اولادوں کے تئیں ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نیک نامی عزت و سرفرازی کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، آخرت میں
بلندی درجات کا ذریعہ بنا، تیری نظر رحمت کا مستحق بنا۔ پروردگار عالم ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان عطا فرما، ایمان عطا فرما، اسلام عطا فرما، اچھے اخلاق عطا فرما۔ اے اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اپنے دین کا داعی اور دین کا سپاہی بنا، اپنی کتاب کا حافظ بنا، اپنے علوم کا عالم بنا، اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا۔ پروردگار عالم ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، انہیں دین کا اچھا علم عطا فرما، انہیں اچھی فہم عطا فرما، فقہی اعتبار سے اے اللہ انہیں مالا مال فرما، دین کی سوجھ بوجھ عطا فرما۔ پروردگار عالم تیرے محبوب نبی کی شریعت کی پاسداری کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کے تحفظ کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنے دین کو عزت و سربلندی عطا فرما، اپنے دین کی بقا، اپنے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا ماحول پیدا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں اے اللہ تیرے دین کے اور تیرے دین کے ماننے والوں کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے دین کو مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کے شر سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما اور دین کو ہماری زندگیوں میں داخل فرما اور دین پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دین پر استقامت اور ثبات قدمی عطا فرما۔ اے اللہ اپنے دین کو ہمارے گھروں میں داخل فرما، ہماری زندگیوں میں داخل فرما اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ پروردگار عالم اپنے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے دین و شریعت کے ماننے والے، ایمان قبول کر کے زندگی گزارنے والے، تیرے دین و شریعت پر عمل کرنے والے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما اور ان کی حفاظت کی فکر کرنے والے جمعیت علماء کے ذمہ داران، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران اور دیگر مدارس دینیہ کے اکابرین، اساتذہ، حفاظ، ائمہ، علماء، فقہا، محدثین، اے اللہ ان تمام کی خدمات کو قبول فرما، ان کو بہترین صلہ، بہترین بدلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اپنے دین کی خدام کی ہر سمت سے حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے حفاظت فرما، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جان مال دین و ایمان عزت و آبرو میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما۔ اے اللہ جو لوگ امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ایسے لوگوں کے حوصلوں کو پست فرما، ان کے دلوں میں خوف اور دہشت پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے مقابل جو لوگ تیرے نام لیوا ہیں انہیں جرأت اور ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، تیرے دین کے لیے اور تیری شریعت کے تحفظ کے لیے پروردگار عالم ان کو کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، ان کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار عالم موت کا خوف دلوں سے نکالنے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ موت برحق ہے، جب آنا ہے آئے گی، اے اللہ موت کا ڈر اور خوف نکال دے۔ اے اللہ اپنی ذات عالی سے سچی محبت عطا فرما، اپنی ذات عالی کا اے اللہ سچی محبت عطا فرما کر اے اللہ لقاء اور ملاقات کا شوق اور ذوق عطا فرما۔ پروردگار عالم پوری دنیا میں امن و امان قائم فرما، جہاں کہیں شر اور فساد ہے اس کے خاتمے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم جو لوگ امن و امان قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو بار آور فرما، ان کی کوششوں کو ثمر آور فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما۔ پروردگار عالم اپنے
اپنے فضل و کرم سے اے اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ، مسلم خواتین کی حفاظت فرما، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اے اللہ، کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ایک امر کن کے منتظر ہیں، پروردگار عالم ہمارے حق میں اے اللہ اپنے امر کن کا استعمال فرما کر کے اے اللہ ہماری حفاظت کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ہمیں دین کا کمال عطا فرما، ایمان کا کمال عطا فرما، ہدایت اور اسلام کا کمال عطا فرما، ہمیں اچھے اخلاق سے متصف فرما، ہماری آنکھوں کو حیا عطا فرما، زبان کو سچائی عطا فرما اے اللہ، ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما اے اللہ، نیک کاموں کی طرف اے اللہ چل کر جانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمیں عافیت والی زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما، کرامت والی زندگی عطا فرما، اپنی اطاعت و فرما برداری والی زندگی عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی سنتوں کی اتباع اور پیروی عطا فرما اے اللہ، اپنی محبت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی محبت عطا فرما، نیک اعمال کی حفاظت، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم جن کاموں سے آپ خوش ہوتے ہیں اے اللہ ان کاموں کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ختم قرآن کا موقع ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، پروردگار عالم آپ نے دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ ہے، پروردگار عالم آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں اے اللہ، اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر جا کر کے پیسے تو پیسے کی بھیک مانگے تو وہ واپس نہیں کرے گا، آپ تو سخیوں کے سخی ہیں، سخاوت آپ نے پیدا کی ہے۔ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر کے اپنی حاجت، ضرورت، دنیا اور آخرت کی سب کچھ اللہ سے مانگے اور اللہ انہیں سب کچھ عطا بھی کر دے تو تیرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سوئی سمندر کے پانی میں ڈبو کر اے اللہ پانی نکالا جاتا ہے۔ اے اللہ آپ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے، ہماری توبہ قبول فرما لیں گے اور ہمیں ہماری مغفرت فرما دیں گے تو اے اللہ تیرے محبوب نبی کو خوشی ہوگی، راحت ہوگی اور شیطان نامراد اور برباد ہوگا۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں رد کر دیا، اپنی بارگاہ سے ہٹا دیا، ہماری دعاؤں کو اے اللہ آپ نے لوٹا دیا تو شیطان خوش ہوگا، تیرے محبوب نبی کو تکلیف ہوگی۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ، تجھے تیرے کرم کا واسطہ، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہم خطا کار سہی، سیاہ کار سہی، نافرمان سہی، لیکن ہے تو تیرے نام لیوا۔ اے اللہ بچہ اگر ماں کی بات نہیں مانتا، ماں اسے گھر سے نکال دیتی ہے، بیٹا بھی سوچتا ہے کہ چلو میں کہیں چلا جاؤں گا اور کچھ کام کر کے اپنا گزارا کر لوں گا، گھر سے نکل کر کے جاتا ہے، گلی کے کونے تک پہنچتا ہے تو اسے یہ خیال آتا ہے کہ مجھے روٹی تو مل جائے گی، کام تو مل جائے گا لیکن ماں نہیں ملے گی۔ پروردگار عالم یہ سوچ کر کے گھر واپس آ جاتا ہے۔ پروردگار عالم ہم آپ کے در سے بھٹک گئے ہیں، اے اللہ تیرے راستے سے ہٹ گئے، اے اللہ ہمیں واپسی عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں واپسی عطا فرما دے، اے اللہ ہماری واپسی کو قبول فرما لے۔
اے اللہ ہمیں اپنا بنا لے، اپنی محبت عطا فرما دے، اے اللہ اپنی نسبت اور اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، ہر نیک کام تیری رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، توکل اور قناعت کی دولت عطا فرما، اے اللہ تلاوت کا سرور عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت کا سرور عطا فرما، استغفار اور درود پاک کی کثرت عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، اے اللہ 5 وقتہ نمازوں کی توفیق عطا فرما، رب روزوں کی توفیق عطا فرما، ہم میں جو صاحب نصاب ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو صاحب استطاعت ہیں اے اللہ ان کو اپنے در کی حاضری عطا فرما، اے اللہ کتنے لوگ ہیں جو حج عمرے کے لیے اے اللہ تڑپتے ہیں، دلوں میں ارادہ ہے، اسباب مہیا نہیں ہے، پروردگار عالم آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اے اللہ ہم تمام کو اپنے در کی حاضری عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو اپنے در کی حاضری عطا فرما اور مقبول حاضری عطا فرما، بار بار حاضری کی سعادت اور دولت عطا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ تیرے حرم کی خدمت کرتے ہیں، تیرے محبوب نبی کے حرم کی خدمت کرتے ہیں، اے اللہ انہیں دین کا علم عطا فرما، اے اللہ شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے نبی کے طریقے پر اے اللہ چلنے کی اور چلانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم کتنے تیرے نیک بندے آج تیرے گھر کا طواف کر رہے ہوں گے، تیرے گھر کے خلاف سے چمٹے ہوئے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی تلاوت کر رہا ہوگا، پروردگار عالم سب کی حاضری قبول فرما لے، اے اللہ وہاں پر دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں میں ہمیں حصہ عطا فرما، اے اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، ان میں ہم محتاجوں کو حصہ عطا فرما، اے اللہ کتنے تیرے نیک بندے آج تیرے محبوب نبی کی قبر مبارک پر کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہوں گے، اے اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمیں بھی حاضری کی سعادت اور دولت عطا فرما دے۔ پروردگار عالم جب تک زندگی دے ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما، اے اللہ جب اپنی جوار رحمت میں بلانے کا فیصلہ ہو تو اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرما، امیدوں سے دل بھرا ہوا ہو اور زبان پر اے اللہ تیری وحدانیت اور تیرے نبی کی رسالت کا اقرار ہو، جس وقت تو دنیا سے جا رہے ہو تو اس وقت زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ جاری ہو اور اس کلمے کا یقین دل میں راسخ ہو۔ پروردگار عالم ایمان والی موت عطا فرما، اے اللہ جس وقت تیری بارگاہ میں جانے کا وقت ہوگا شیطان ایمان لوٹنے کے لیے کھڑا ہوگا، اے اللہ اس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما، اے اللہ قبر میں اے اللہ قبر کے سوال و جواب کو آسان فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، جہنم کا گڑھا نہ بنا۔ پروردگار عالم ہماری قبر کی برزخ کی زندگی کو اے اللہ ایمان والے اور تیرے مطیع و فرما بردار بندوں جیسی قبر ہمیں عطا فرما، قبر میں راحتوں کے فیصلے فرما، میدان محشر میں دستگیری فرما، اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اے اللہ اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا، اپنے محبوب نبی کی زیارت عطا فرما، اپنے محبوب نبی کی شفاعت عطا فرما، آپ
کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا کہ جب اللہ سے مانگو تو عافیت مانگو، اور جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اے اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، اے اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ اگرچہ اعمال کا سرمایہ نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن تیری رحمت اے اللہ ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرما کر جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا نصیب فرما۔ جنت میں اپنی زیارت، اپنی شفاعت عطا فرما۔ اے اللہ جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما۔ بغیر حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان بندوں میں ہمیں شامل فرما جن سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان لوگوں سے حفاظت فرما جو تیرے نافرمان ہیں۔ اے اللہ جو کفر اور شرک اور بدعات کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، پروردگار عالم ہماری ان سے حفاظت فرما۔ پروردگار عالم ہر خیر سے ہمیں حصہ عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں عافیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں اے اللہ جن کے کام رکے ہوئے ہیں اور ان کے معاملات میں دشواریاں اور پریشانیاں ہیں، پروردگار عالم سب کے کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ اے اللہ سب کے کاموں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ آپ نے مانگنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اے اللہ جو مجمع اس وقت ختم قرآن کے موقع پر اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کی دنیا اور آخرت کی حاجتیں، ضرورتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اے اللہ اپنا محتاج بنا کر رکھ، مخلوق کی محتاجگی سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں استغنا کی دولت عطا فرما، توکل کا، قناعت کا سرمایہ عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر وہ خیر جو تیرے نیک بندوں نے تجھ سے مانگی ہے، اے اللہ اس خیر سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما۔ جن جن شرور و آفات سے تیرے نیک بندوں نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ان تمام شرور و آفات سے ہماری حفاظت فرما۔ پروردگار عالم پوری امت کی طرف سے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں جہاں جہاں مسجدیں ہیں، خانقاہیں ہیں، قبرستان ہیں، مدارس دینیہ اور مکاتب قرآنیہ ہیں، اے اللہ ان تمام کی حفاظت فرما اور ان میں کام کرنے والے تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ دارالعلوم دیوبند ہو، مظاہر علوم سہارنپور ہو، ندوۃ العلماء لکھنؤ ہو، مدرسہ شاہی مراد آباد ہو، اور بھی جتنے مدارس اے اللہ ہندوستان کے طول و عرض میں اور دنیا میں ہے، اے اللہ تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی ضرورتوں کا تکفل فرما، ان کی حفاظت فرما، نظر بد سے ان کی حفاظت فرما۔ وہاں سے تیرے دین کے داعی اور تیرے دین کے سپاہی پیدا ہوتے ہیں، اے اللہ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرما، انہیں صلاحیتوں سے مالا مال فرما۔ پروردگار عالم یہ دنیا جب تک رہے گی تیرا نام باقی رہے گا، اور جب تک تیرا نام باقی رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی۔ پروردگار عالم خیر کے فیصلے فرما، عافیت کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم ہم مانگنا نہیں آتا، آپ نے مانگنے کا حکم دیا، ہم نے اپنی بساط بھر تیری بارگاہ میں گزارشات اور درخواست پیش کی ہے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں نوازے جانے کا آپ کی بارگاہ سے فیصلہ ہوا۔ اے اللہ محروم لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما، اے اللہ محروم لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما، ہمیں نوازنے کے فیصلے فرما، ہمارے روزوں کو، تلاوت کو، نمازوں کو، دعاؤں کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ اے اللہ آئندہ کی زندگی اپنی مرضیات کے مطابق، تیرے دین و شریعت کے مطابق گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.